ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین و ناظرین، قرآن مجید نے اس جار کی قسمیں بیان کی. آیت نمبر 36 میں فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ. تو پہلی تعلیم اللہ نے اپنی توحید کی تھی، اور اس توحید کے ساتھ جوڑا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو، بھلائی کرو، کائنڈنس، جنروسٹی، رسپیکٹفل بنو، ان کے لیے ان کی خدمت کرو، اور ان کے لیے مرسی، کمپیشن، محبت اور شفقت کا پیکر بن جاؤ والدین کے ساتھ. وَبِذِي الْقُرْبَى، اور جہاں قرابت خونی رشتہ ہے، بلڈ ریلیشن شپ ہے، وہاں احسان کرو. لفظ احسان، ان کے ساتھ احسان کرو. اور احسان کہتے ہیں حق سے بڑھ کر دینا، اس کی زیادتی کے بدلے میں نیکی کرنا، اس کی برائی کے بدلے میں اچھائی کرنا. فرمایا اگر اچھائی کی دوسرے نے اور جواباً اچھائی کی تو یہ احسان نہیں ہے، یہ بینیفیسنس، یہ بینیولنس نہیں ہے، یہ عدلے کا بدلہ ہے، یہ ایکشن کا ریئیکشن ہے، عمل کا صلہ دے رہے ہیں، واپسی دے رہے ہیں. احسان نہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا احسانہ. احسان ہوتا ہے کہ جو وہ ڈیزرو بھی نہیں کرتا وہ دو، جتنا ڈیزرو کرتا ہے اس سے زیادہ دو، اپنے حق میں سے زیادہ نکال کے دو. وہ اگر برائی بھی کرے تو بھلائی کرو تو تب احسان ہوگا. اگر بھلائی کے جواب میں بھلائی ہو تو یہ بدلہ ہے، احسان نہیں ہے. برائی کے جواب میں اچھائی ہو تو یہ احسان ہے. اس کی نیکی کے جواب میں نیکی ہو تو احسان نہیں ہے، وہ جواب ہے، وہ برابری ہے، اس کو مکافعہ کہتے ہیں، یعنی بدلہ چکا دینا. تو فرمایا احسان کرو جو قرابت دار ہیں، اور احسان کرو مسکینوں پر جو ضرورت مند ہیں، نیڈی ہیں، پور ہیں، انڈیجنٹ ہیں، حاجت مند ہیں، ان پر احسان کرو. آگے وہ جو لفظ تھا وہ حسن الجوار، اب وہ لفظ قرآن مجید میں آ رہا ہے وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ. 4 قسمیں بیان کی جوار کی. اب آپ دیکھ لیجئے. تو ایک جوار فرمایا وہ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، ایک وہ جو تمہارے قریبی پڑوسی ہیں، بالکل نیکسٹ ڈور نیبر ہیں، نیکسٹ ڈور نیبر، قریبی پڑوسی، دائیں بائیں آگے پیچھے، جن کو ایکچول جیوگرافیکلی ٹیریٹوریلی آپ فزیکلی نیبر، نیکسٹ ڈور نیبرز کہتے ہیں. تو نیکسٹ ڈور نیبرز ہیں جو محلے کے قریب قریب آتے ہیں، ان پر احسان کرو، بھلائی کرو، خیر کرو، ان کے حالات کا خیال کرو، انہیں اذیت نہ دو، انہیں تکلیف نہ دو، ان کی مشکلات ہوں تو آسان کرو، خبر رکھو کہ کہیں تکلیف میں تو نہیں، ان کے ساتھ ہمیشہ خبر گیری بھی کرو اور خیر گیری کرو. یہ ایک قسم جار کی. اور پھر قرآن مجید نے کہا وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور اجنبی پڑوسی کے ساتھ بھی احسان کرو. اب اجنبی پڑوسی کون ہے؟ اجنبی پڑوسی وہ ہے جس نے آپ کے ساتھ جو مل کے سفر کیا کبھی، یا کبھی کچھ وقت گزارا. وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، وہ جو دائمی قرابت جس کی ہے. اور یہ قرابت، اس میں دونوں معنی آتے ہیں. رشتے کی قرابت بھی آپ کا جار ہے، اور مکان کی قرابت، ایڈریس کی قرابت بھی آپ کا جار ہے، وہ بھی قربت ہے. یہ قربتیں دائمی ہیں، اس لیے ان کو اجنبی نہیں کہا، ذل قربا کا. یہ پرماننٹ رہتی ہیں. جو رشتے کی قرابت ہے، رشتہ تو ہمیشہ قائم رہنا ہے. آپ کا بھائی ہے تو وہ بھائی رہے گا، اچھائی کرے برائی کرے، اسی کو تو ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ اگر تم اس کی اچھائی اور برائی کو دیکھ کر اپنے طرز عمل کو متعین کرو گے تو کبھی تم اچھے نہیں بن سکتے. دوسرے کی برائی دیکھو گے تو اب میں کیا کروں؟ میں اپنے عمل کا فیصلہ کرنے سے پہلے اس کا عمل اگر دیکھوں گا، اس کا عمل، تو میں تو بائسڈ ہو گیا، میرا ذہن تو آلریڈی بلیک ہو گیا، ڈارک ہو گیا. میرے ذہن میں تو اس کے عمل کی برائی چھا گئی. تو اب میرے پاس تو وہ اتنی طاقت نہیں کہ میں برائی دیکھ کر، سمجھ کر، اپنے ذہن میں رجسٹر کر کے اس کی زیادتی، پھر میں اچھائی کیسے کر سکتا ہوں؟ نہیں،
اس نے برائی کی اچھائی بالکل نابینا ہو جاؤ، بلائنڈ ہو جاؤ، اس کی برائی نہ دیکھو، فقط یہ سمجھو کہ یہ جار ہے، میری قرابت ہے، میں نے اچھائی کرنی ہے، میں نے بھلائی کرنی ہے، میں نے احسان کرنا ہے، میں نے خیر کرنی ہے، میں نے اس کا خیال کرنا ہے، میں نے اس کی غربت اور مصیبت کا دور کرنا ہے، میں نے اس کی مدد کرنی ہے. بس فقط ون سائیڈڈ دیکھو، اس کے عمل کو نہ دیکھو. اس کا عمل دیکھو گے تو پھر بدلے کی طرف آ جاؤ گے، ریونج ہو جائے گا یا اس کا بدلہ ہو جائے گا، ریٹریبیوشن ہو جائے گا یا کمپنسیشن ہو جائے گی. تو نہ ریٹریبیوشن احسان ہے نہ کمپنسیشن احسان ہے. احسان ہے کہ اس کی برائی کے جواب میں آپ بھلائی کریں. اور پھر دوسرا جو ہے وہ فرمایا والجار الجنب، اجنبی پڑوسی. اجنبی پڑوسی کا لفظ اس لیے کہا کہ وہ شخص جس کے ساتھ آپ کی کچھ شناسائی ایک عرصہ رہی، دوستی رہی، خونی رشتہ بھی پرماننٹ نہیں تھا اور پرماننٹ آپ کا پڑوسی بھی نہیں تھا، وہ آپ کا کلیگ ہے، آپ نے دفتر میں مل کے کام کیا. تمام لوگ توجہ سے سمجھیں، دینی لوگ، مذہبی لوگ، دنیاوی لوگ، سارے سمجھیں، ہر شخص کی زندگی براہ راست اس امر سے متعلق ہے. اور کارکن لوگ سمجھیں، کارکنان جو دینی مذہبی جماعتوں، تنظیموں، تحریکوں میں کام کرتے ہیں یا کرتے رہے ہیں یا ان کے اندر ہیں یا ان سے جدا ہو گئے ہیں، الگ ہو گئے ہیں، سیاسی کارکن، سماجی کارکن کسی جماعت میں رہا ہے، وہ سارے سمجھیں کہ کل جو زمانہ 10 15 20 سال کا آپ نے گزارا تھا کسی جماعت میں، آج نئی جماعت کو دیکھا تو آپ اس میں شامل ہو گئے، وہ جو 15 سال گزارے ہیں ان کا حیا سمجھایا جا رہا ہے. آپ نے نئی وابستگی، وفاداری بنا لی ہے، چلیں یہ آپ کا اپنا پولیٹیکل فیوچر ہے، سوشل فیوچر ہے، اکنامک فیوچر ہے، بزنس فیوچر ہے، آپ کے اپنے بینیفٹس ہیں، ایک طرف رکھیں. مگر وہ جو زمانہ گزارا ہے وہ والجار ذی القربى والجار الجنب اور والصاحب بالجنب، وہ جو زمانہ گزارا اکٹھا، اس کا حیا رکھنا، اس کو اللہ پاک نے اپنی توحید کے ساتھ جمع کر دیا ہے. حیا ہے. یہ تمام کارکنان کے لیے میری تعلیم ہے، وہ سیاسی ہیں یا مذہبی ہیں. بھئی اگر عمر بھر کسی کو پسند کرو اور ساتھ چلتے رہو یا آپ کا مفاد اس کے ساتھ پورا ہوتا رہے یا آپ کی طبیعت کے مطابق ہوتا رہیں تو پھر تو آپ کبھی وہ حیا سے نہیں ہٹتے، آپ اس کے ساتھ رہتے ہیں. لیکن یہ پرابلم اس وقت آتا ہے جب تعلق ٹوٹتا ہے، جب تعلق ٹوٹتا ہے، آپ جدا ہوتے ہیں. تو جب جدا ہوتے ہیں تو کسی اختلاف سے وجہ سے جدا ہوئے ہوں گے، یا کوئی رنج ہوگا یا کوئی ملال ہوگا یا کوئی اناد ہوگا یا آگے کوئی مفاد ہوگا یا کوئی خوف ہوگا. تو یا آپ کو وہاں سے جدا کرنے کا سبب کوئی اگلا مفاد بنے گا، یا مفاد نہیں ہے کہیں بھی تو کوئی نہ کوئی چھپا ظاہر چھوٹا بڑا اناد، اختلاف، رنج اور ملال ہوگا. یہ وہ ایمان کا مسئلہ ہے، یہاں کسوٹی پہ تولا جا رہا ہے. جب اناد یا اختلاف یا رنج اور ملال کی وجہ سے آپ جدا ہو جائیں، گھر کے لوگ بھی سنیں، یعنی میاں بیوی میں خدا نہ خواستہ جدائی ہو جائے، فرمایا فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ اور تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان. وہ ایک زمانہ گزرا، اللہ نہ کرے کسی کی وہ جدائی ہو جائے. یہ جدائی ایک جیسی ہے، خواہ وہ میاں بیوی کی جدائی ہو، خواہ وہ استاد اور شاگرد کی جدائی ہو جائے، خواہ وہ لیڈر قائد اور اس کے کارکن کی جدائی ہو جائے، خواہ وہ جماعتوں میں جدائی ہو جائے، خواہ کارکنان کی آپس میں ایک دوسرے سے جدائی ہو جائے، خواہ بہن بھائی رشتہ داروں کی اور دوستوں کا تعلق تھا سال ہا سال، وہ جدائی ہو جائے. اب قرآن مجید اس کو بتا رہے والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب ابن السبیل، جن کے ساتھ ایک زمانہ اکٹھا گزارا ہے، وہ جیوار پیدا ہو گیا ہے. اس جیوار کا حیا رکھنا مرتے دم تک یہ ایمان ہے. تو سمجھا یہ رہا ہوں کہ جب تک تو آپ اس جیوار کے ریلیشن میں ہیں اس وقت تک کوئی چیلنج نہیں، کوئی مشکل نہیں، چونکہ یا آپ کا مفاد پورا ہو رہا ہے، یا آپ کی سیٹسفیکشن ہے، یا آپ کی دوستی ہے تو آپ کی کنسولیشن ہے، اطمینان ہے، آپ مطمئن ہیں، خوش ہیں، راضی ہیں. مینی ریزنز. جب تک جیوار قائم ہے تو آپ مطمئن ہیں، اس وقت تو آپ کے ایمان کو چیلنج ہی نہیں ہے. آپ کی دوستی ہے، آپ کا تعلق ہے، آپ کا مفاد پورا ہو رہا ہے، آپ کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، آپ کا ذہن مطمئن ہے، دل مطمئن ہے. جہاں اطمینان ہوتا ہے وہاں تو پرابلم نہیں آتا، حیا کو کوئی چیلنج نہیں آتا. قرآن مجید اور حدیث پاک جو بتا رہی وہ یہ جب وہ جیوار ٹوٹتا ہے،
اس لیے فرمایا اجنبی کہ وہ عارضی طور پہ تھا ایک وقت کے لیے، خواہ وہ سال ہا سال رہا، جب وہ ٹوٹا کسی وجہ سے ٹوٹا، وہ بحث نہیں ہو رہی ہے آپ درست ہیں یا جن کو چھوڑ کے آئے وہ درست ہیں، یہ سوال نہیں ہے، ٹوٹ گیا وہ جیوار، وہ تعلق ٹوٹ گیا، وہ نیبرہڈ ٹوٹ گئی، وہ ریلیشن شپ ٹوٹ گئی، وہ کنیکشن ٹوٹ گیا، اب آپ کسی اور جگہ جڑ گئے یا نہیں جڑے، کسی اور جماعت میں چلے گئے یا نہیں گئے، کسی اور دوستی اور سنگت میں چلے گئے یا نہیں گئے، ایک استاد کو چھوڑا کسی نئے استاد کے شاگرد ہو گئے یا نہیں ہوئے، ایک لیڈر کو چھوڑا کسی اور لیڈر کے پیروکار ہو گئے یا نہیں ہوئے، کسی نئی دوستی میں چلے گئے یا نہیں ہوئے، مگر پچھلا جوار ٹوٹا۔ اب جب ٹوٹ گیا تو اس میں کوئی رنج ملال، کوئی اچھی یادیں بری یادیں ساری مکسچر ہوتا ہے، اس کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کا اسی طرح حیا کرو کہ جس طرح تم اس زمانے میں حیا کرتے تھے جب اکٹھے تھے۔ شوہر کو کہا اگر اختلاف کی وجہ سے جدائی بھی ہو گئی تو اس بیوی کو کہ راز نہ اٹھاؤ، اس کے پردے نہ اٹھاؤ، اس کے بارے میں بری باتیں نہ کرو، اسی طرح حیا کرو، کیونکہ قرآن مجید نے کہا تم اپنے پہلو جوڑ چکے ہو۔ میاں کو کہا اور بیوی کو تم پہلو پہلو زندگی گزار چکے ہو، تمہارے پہلو جڑے ہوئے تھے، اب پردے نہ اٹھاؤ، بے حیا نہ بنو۔ بیوی کو کہا کسی ناراضگی کی وجہ سے شوہر نے ڈیورس کر دی، شوہر یا بیوی نے ڈیورس لے لی، کوئی رنج ملال بنتا ہے تو جدائی ہوتی ہے نا، کوئی ماتھے پہ لکھا ہوا نہیں ہوتا کہ رنج ہے، کوئی ہوگا، اب پردے میں رہ جاتا ہے، رنج پردے میں رہتا ہے، ملال پردے میں رہتا ہے، وہ سوائے دو بندوں کے کسی اور کو نہیں پتا ہوتا انلیس اس کو اظہار نہ کر دیں۔ وہ جو پردے میں ہے، کہا اس پردے پر پردہ رکھو، یہ حیا ہے کہ تم نے وقت اکٹھا گزارا ہے، مرتے دم تک اس کا حیا کرو، برائیاں بیان نہ کرو۔ شاگرد تبدیل ہو جاتے ہیں، کارکن تبدیل ہوتے ہیں، جماعتیں تبدیل ہوتی ہیں، رشتے وفاداریاں تعلق بدلتی ہیں، کبھی کٹ جاتی ہیں، مگر اچھے گزرے ہوئے زمانے کا حیا رکھنا یہ ایمان ہے، یہ معنی ہے جیوار کا۔ تو فرمایا اجنبی پڑوسی جس سے ایک زمانے کی دوستی پڑوس رہا، نیبرہڈ اور تعلق رہا، اور اکٹھے ہم سفر رہے ایک مشن میں، ایک تحریک میں، ایک جماعت میں، ایک ادارے میں، ایک مدرسہ میں، ایک مکتب میں، ایک سیاسی جماعت میں، ایک اینٹیٹی میں، ایک رشتہ داری میں، ایک ورکنگ گروپ میں، ایک آفس میں، جو لنک رہا، جس طرح کا بھی لنک رہا، ہر شخص اپنے اوپر اپلائی کر لے۔ تو فرمایا وہ اب ختم ہو گیا کسی وجہ سے، اب مومن وہ ہے جو مرتے دم تک اس حیا کا منہ نہ کھولے، حیا نہ توڑے، ہمیشہ اگر اچھائی بیان نہیں کر سکتا، اس کے دل میں تنگی آ گئی ہے، تو پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا خاموش رہے، یہ بھی نیکی ہے۔ بولو تو اچھائی بولو، نہیں بول سکتے اچھائی تو خاموش رہو، زہر نہ اگلو، اس کے پردے نہ اٹھاؤ، خرابی بیان نہ کرو۔ تو فرمایا وہ جو اجنبی پڑوسی ہے، ایک زمانے کی نیبرہڈ اور ریلیشن شپ رہی، اس کا بھی اللہ نے حکم دیا ہے کہ خیال کرو۔ اور پھر فرمایا والجار الجنب کے بعد والصاحب بالجنب، اور وہ لوگ جو تمہارے ہم مجلس ہوئے ہیں، کسی ایک مجلس میں اکٹھے بیٹھتے تھے، والصاحب بالجنب، ایک استاد سبق دیتا تھا، تم اکٹھے ہم سبق تھے، تو کلاس فیلوز کا بھی حیا قرآن مجید نے سمجھایا۔ آفس کے کولیگز کا حیا، جماعتوں کے اپنے کارکنان کا حیا، وہ لوگ جو مل بیٹھ کے پڑھتے تھے، سبق لیتے تھے، انجوائے کرتے تھے، چائے کے کپ پر بیٹھتے تھے، کسی کافی پلیس کے اوپر، والصاحب بالجنب، میڈیا میں کام کیا، پریس میں کام کیا، کسی جماعت میں، کسی دفتر میں، کسی آرگنائزیشن میں، جہاں بھی اکٹھے دفتر میں بیٹھتے تھے، چائے پیتے تھے، کافی پیتے تھے، گپ شپ کرتے تھے، دین سیکھتے تھے، کتاب پڑھتے تھے، کلاس میں پڑھتے تھے، گویا فرمایا والصاحب بالجنب، یعنی ہم مجلس تھے، تمہاری مجلس کمپنی سٹنگ ایک تھی۔ وہ جو سٹنگ کا زمانہ اکٹھا گزرا، فرمایا یہ بھی ایمان میں سے ہے اور اللہ کی توحید کے ساتھ جڑا ہوا ہے، رشتہ جڑا ہوا، کہ اس کا بھی حیا کرو، اس کے اوپر زبان نہ کھولو، برائی نہ بیان کرو۔ وابن السبیل، اور جو مسافر آ جائے تو فرمایا اس کا بھی حق ادا کرو۔ اور پھر وما ملکت ایمانکم، جو تمہارے زیر دست ہو، خدام ہو، ملازم ہو، کام کریں، تو ان کا بھی حیا کرو۔ تو قرآن مجید نے
یہ جو بیان کیا جوار، اور پھر دوسرے مقام پر آگے چل کے جوار کا ایک اور مقام پہ قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 23 میں، جہاں پھر فرمایا والدین کا اللہ کی توحید کے ساتھ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان، والدین کے ساتھ احسان کرو. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر دونوں والدین بوڑھے ہو جائیں یا دونوں میں سے کوئی ایک، تو جب بڑھاپا آتا ہے تو صاف ظاہر ہے مزاج طبیعتیں وہ پہلے جیسی نہیں رہتی. فلا تقل لہما اف، ان کو اف بھی نہ کہو. اب یہ جو والدین ہیں یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، والدین دو قسموں کے ہیں، ایک جسمانی والد ہیں، ایک روحانی والد ہیں. جن کے بطن سے پیدا ہوئے وہ تمہاری جسمانی ماں ہیں، جن کے نطفے سے پیدا ہوئے، جنہوں نے پرورش کی، جسمانی طور پہ پالا پوسا، یہ والدین جسمانی والدین. آپ کا شیخ، آپ کا استاد، آپ کا لیڈر، آپ کا مربی، جس استاد جس نے آپ کو تعلیم دی، آپ کی تربیت کی، آپ کو فکری، روحانی، نظریاتی اور علمی طور پہ، اخلاقی طور پہ پالا پوسا، وہ بھی آپ کے والدین ہیں. یہی درجہ، یہ ابوت ہے، یہ روحانی ابوت ہے، فکری ابوت ہے، وہ آپ کی جسمانی ابوت ہے. تو فرمایا فلا تقل لہما اف، اف بھی نہ کہو. اف کا مطلب کیا ہے؟ یعنی سنگل ورلڈ آف ڈسپلیئر، ورلڈ آف انوائنس، ورلڈ آف امپیشنس. بے صبری کا لفظ نہ بولو ایسے ماں یا باپ سے، جس لفظ سے آپ کا بے صبر ہونا آ جائے، تنگ ہونا ثابت ہو جائے کہ آپ تنگ آ گئے ہیں، بس انف از انف ہو گیا ہے، اور میں بڑا مشکل آپ کی بات سن کے یہ ٹربل ہو گیا ہے. ایسا لفظ جس سے اس کا دل ٹوٹے، آپ کی بے صبری ظاہر ہو، آپ کے اندر عزت و احترام کی کمی. فرمایا ایک لفظ اف، اف کا اٹ سیلف معنی کوئی نہیں، سمبولک ورڈ ہے. اف یہ بھی نہ کہو، یعنی ایک لفظ بھی ایسا نہ بولو جس کے آپ کے مزاج کے اندر تلخی پتہ چلے، بیزاری کا اندازہ ہو کہ آپ بے صبر ہو گئے ہیں یا تنگ آ گئے ہیں، اتنا اظہار بھی نہ ہو، یہ معنی. اور ولا تنہرہما، اور سخت کلمہ بھی نہ بولو جس سے وہ سمجھے کہ جھڑکا جا رہا ہے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے جب بات کریں تو بڑے ادب کے ساتھ، بڑے جینرس ورڈز کے ساتھ بات کرو، کائنڈ ورڈز، اس آپ کے الفاظ میں بھی محبت و شفقت جھل کے. اور پھر آگے فرمایا کہ نرم دلی اور عجز و انکساری کے بازو جھکا دو، سراپا سبمیشن، ہیوملٹی، رسپیکٹ بن جاؤ. اتنی تواضع انکساری اولاد والدین، اور والدین دونوں ہیں. یہ والدین پر اپلائی کرے گا اولاً، اور اساتذہ، شیوخ، آپ کے ٹیچرز، مربی، رہنما، ان پر جنہوں نے ایکچول تربیت کی ہے، تعلیم دی ہے، دینی روحانی نشو و نما کی ہے، تو ان اساتذہ پر بھی اپلائی کرے گا اسی طرح. اور یوں کرو کہ اللہ ان پر اسی طرح رحم فرما جیسے میں بچہ تھا اور مجھے پالا ہے انہوں نے، جس رحمت و شفقت سے تو وہی رحمت و شفقت ان پر فرما. یعنی کنسرن آپ کا ان کے ساتھ ہو. تو آگے چل کے پھر فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اور جن کی قرابت اور کوئی ریلیشن شپ ہے، اس ریلیشن شپ کا تذکرہ سارا ہو چکا ہے. ان کے حق ان کو دو، محتاج کو دو، مسافروں کو دو. اور اگر آپ کوئی ضرورت مند آتا ہے فرمایا اور تم دینے کی پوزیشن میں نہیں ہو، ایکسکیوز کرنا ہے، معذرت کرنی ہے، تو معذرت کرنے کے لیے بھی جینرس ورڈز یوز کرو، تکریم کے. اس کا دل نہ ٹوٹے، بے عزتی محسوس نہ ہو، یہ نہ سمجھے کہ مجھے دھتکار دیا ہے. یعنی معذرت کرتے ہوئے بھی اچھے اخلاق کے الفاظ کا چناؤ کرو. یہ حسن الجوار کا معنی بیان کیا میں نے، کہ جہاں جہاں جوار ہے، قربت ہے، تعلق ہے، ریلیشن شپ ہے، قربت ہے، جہاں جہاں طرح طرح کی نیبرہڈ ہے، اس کا ہمیں اس کے احسان کا تعلیم دیتے ہیں. والکف عن المحارم، اور ہر وہ چیز جو حرام ہے، جس میں بے حیائی ہے، جس میں اللہ کی نافرمانی ہے، اس سے رکنے کا حکم دیتے ہیں. والدماء، خون بہانے سے رکنے کا حکم دیا اس پیغمبر نے ہمیں کہ کسی کا خون نہ بہاؤ، قتل نہ حق نہ کرو. وَنَهَانَا عَنِ الْفَوَاحِشِ، ہر قسم کی بے حیائیوں سے ہمیں روکا. وَقَوْلِ الزُّورِ، جھوٹ بولنے سے روکا. وَأَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیموں کا مال کھانے سے روکا. وَقَذْفِ الْمُحْصَنَةِ، اور پاک دامن خواتین پر تہمت لگانے سے روکا. یعنی سوسائٹی کا وے آف تھنکنگ چینج کر دیا. جس سوسائٹی میں، یعنی وہ بیان کرتے ہیں ہماری سوسائٹی میں عورت کی کوئی عزت نہیں تھی، عورت لائق تکریم، لائق عزت کوئی چیز ہی نہیں تھی.
اور بچی پیدا ہوتی زندہ دفن کر دیتے، مار دیتے، کوئی وراثت نہ دیتا۔ ہم تو عورت کو، ہمارے لیے عورت کا ہماری سوسائٹی میں عزت اس کا حق نہیں تھا۔ فرمایا اس کی عزت پر ایک حرف بولنے سے بھی روک دیا، خبردار، نہ صرف عزت کرو بلکہ اس کی عزت کے خلاف ایک حرف بھی زبان پہ نہ لاؤ۔ الزام تراشیوں سے روک دیا اس نے ہمیں، اور پھر ہمیں تعلیم دی، یہ سارا بیان کر کے معاملات کا، اخلاق کا، حقوق کا، آداب کا بیان کر کے پھر فرمایا، پھر ہمیں حکم دیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور شرک نہ کرو، اور پھر اس کے بعد دوبارہ اینڈ پر کا وَأَمَرَنَا بِالصَّلَاةِ۔ آپ اندازہ کر لیں، اب نماز، روزہ، زکوٰۃ کا حکم بالکل اینڈ پر لا رہے ہیں حضرت جعفر بن ابی طالب۔ آپ پریورٹیز دیکھیں، کیسی شخصیتیں آقا علیہ السلام نے تیار فرمائی تھی، تعلیمات کی ترجیحات اور درجہ بندی کیسے کی تھی، آرڈر کیا تھا پرائورٹی کا، یعنی وہ سارے اخلاق کے معاملات، لوگوں کے حقوق پورا کرنا، حقوق العباد، لوگوں کے معاملات کو بہتر کرنا، بھلائی کرنا، احسان کرنا، ہر ایک کے حق کا خیال کرنا، بے حیائی سے رکنا، بے شرمی سے رکنا، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، کسی کا پردہ نہ اٹھانا، تلخی نہ کرنا، زیادتی نہ کرنا، زہر نہ اگلنا، جب بولنا خیر بولنا، اچھائی بولنا، بھلائی بولنا، یہ ساری چیزیں جب امانت اور صدق، یہ سارا بیان کر کر کے اینڈ پر کہتے ہیں وَآمَرَنَا بِالصَّلَاةِ، اور اس نے ہمیں نماز کا حکم دیا کہ اس طرح اللہ کے حضور جھکنا ہے، نماز ادا کرنی ہے، وَالزَّکَاةِ، اور اپنے مال میں سے مقررہ حصہ زکوٰۃ کے طور پہ نکال کے غریبوں اور مستحقوں کو دینا ہے، والصیام، اور سال میں ایک مرتبہ رمضان کے روزوں کا ذکر دیا۔ یہ 14 چیزیں حضرت جعفر بن ابی طالب نے اس سٹیٹمنٹ میں کہی ہیں۔ جو نجاشی نے پوچھا بتاؤ وہ پیغمبر کون ہے، اس کی تعلیم کیا ہے، اس نے تمہیں کیا سمجھایا ہے، اور وہ مذہب کیا ہے جس کے پیروکار تم بن گئے ہو، یہ پورے مذہب کی تصویر ہے۔ تو اگر تو مذہب اور دین ہم نے لینا ہے صحابہ کرام سے، ہم نے لینا ہے اہل بیت نبوی سے، یہ جعفر بن ابی طالب آقا علیہ السلام کی اہل بیت ہیں، آقا علیہ السلام کے کزن ہیں، فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے، پہلے وٹنس ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ کی زوجہ مطہرہ ہیں۔ اگر تو دین اور مذہب کا تصور لینا ہے ان ہستیوں سے اور اس کو سٹینڈرڈ بنانا ہے، اس کو معیار بنانا ہے، تو پھر معیار یہ ہے۔ اگر ہم نے پک اینڈ چوز کرنا ہے، سلیکٹیو بننا ہے، جو مرضی میں آیا ادھر سے اتنا لے لیا، جو طبیعت گوارا نہیں کرتی وہ چھوڑ دیا، جو اپنی طبیعت نے پسند کیا یہاں سے اٹھا لیا، جو پسند نہیں کرتی وہ چھوڑ دیا، تو ہر جگہ سے آپ اٹھاتے رہیں، چونچیں ماریں اور اکٹھا کریں، اور جو نہیں پسند وہ چھوڑ دیں، تو اس کا مطلب ہے آپ نے اپنی طبیعت کو، اپنے ذہن کو، اپنے فکر کو، اپنی سوچ کو، اپنے مزاج کو معیار بنا لیا ہے۔ اللہ رسول کا فرمان آپ کے ہاں معیار نہیں ہے، وہ صرف زبانی کلامی باتیں ہیں۔ ہم اکثر لوگ زبانی کلامی باتیں کرتے ہیں، معیار ہماری طبیعت ہے، ہمارا ذوق ہے، ہمارا پرسنل رجحان ہے، ہماری ذاتی پریفرنسز ہیں، یا ہمارے مفادات ہیں، یا ہمارے میلانات ہیں، جو انکلینیشنز ہیں، وہ معیار ہے۔ جو چیز اس میں سے پوری نکلے، قرآن سے ہو تو قرآن سے لے لیں، اگر طبیعت اس کو گوارا نہ کرے تو قرآن کی چیز بھی چھوڑ دیں، جو پسند آئے تو حدیث سے لے لیں، اگر پسند نہیں تو حدیث نبوی کو بھی چھوڑ دیں، پسند آئے تو اولیاء، سلف صالحین، اکابر ہستیوں سے لے لیں، نہ آئے تو وہ بھی چھوڑ دیں۔ تو فیصلہ کون کر رہا ہے؟ اگر قرآن فیصلہ کر رہا ہوتا تو قرآن کی ہر چیز آپ کے لیے معیار ہوتی۔ اگر سنت نبوی فیصلہ کن ہوتی تو ہر چیز جو سنت نبوی سے ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار، خلفائے راشدین، صحابہ کرام جو بیان کر رہے ہیں نقشہ، پھر ہر چیز آپ قبول کرتے۔ لیکن ہم یہ جو اس لیے قرآن مجید یہود کے بارے میں کہا کرتا تھا، وہ کہتے تھے نؤمن ببعض ونکفر ببعض، بعض چیزوں کو مانتے ہیں بعضوں کو نہیں مانتے۔ قرآن یہ کہتا تھا اپنی پسند کی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں اور ناپسند کی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ پورا ایک معیار دیا ہے، اور اس معیار کے بعد اینڈ پر پھر اس نے کہا کہ وہ کلام اس کے اوپر کیا نازل ہوا ہے، وہی ہے تمہارے پاس؟ اس نے کہا ہاں میرے پاس ہے۔ اس نے کہا کچھ اس ورسز کو بھی سنا دو، اس کلام کی ورسز کو جو ان پر نازل ہوا ہے۔ انہوں نے سورہ مریم کی کچھ آیتیں تلاوت کی، اور چند آیتیں ہی تلاوت ہوئی تھی کہ نجاشی کی آنکھوں سے آنسوؤں کا چشمہ پھوٹ پڑا، اس کی حالت بدل گئی، اور اس نے کہا، دربار میں اعلان کیا، مسلمانوں تمہارا پورا تحفظ ہے، قریش کو کہا انہیں واپس نہیں بھیجا جائے گا، تمہارا کوئی رائٹ نہیں ہے ان پر،
یہ ساری تعلیمات وہ ہیں جو موسیٰ علیہ السلام نے دی تھی، پہلے انبیاء دیتے چلے آئے ہیں، جو کتب میں موجود ہیں۔ یہ حقانیت پر مبنی میسج ہے۔ چلے جاؤ، ان کو کہا آزادی کے ساتھ اپنا مذہب پریکٹس کرو، تمہیں کوئی پریشانی نہیں، نہ تمہیں کوئی روک سکتا ہے، نہ تمہیں کوئی ڈرا دھمکا سکتا ہے۔ پھر ہجرت مدینہ کے زمانے تک وہ وہاں رہے۔ تو یہ نقشہ تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا، جس کو میں نے صحیح بخاری سے ریفرنس دے کے کوریلیٹ کیا، اور مسند امام احمد بن حنبل کی یہ حدیث، اس کے ذریعے وہ ایک اور چیپٹر رکھا۔ اب اس کو اور پچھلی جو احادیث ہیں، ہرقل روم کی دربار کی سٹیٹمنٹ، اور خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سٹیٹمنٹ، اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور عبداللہ ابن عباس، ان 4-5 سٹیٹمنٹس پہ مشتمل جتنے دروس ہوئے ہیں اور اسباق ہوئے ہیں، ان کو کسی وقت الگ کر لیں، اور زندگی میں ضروری سمجھیں کہ خواہ 100 بار بھی آپ ان کو سن لیں تو کم ہوگا، 100 بار بھی سنیں تو کم ہوگا۔ یہ وہ اسباق ہیں، یہ وہ فوکل پوائنٹس ہیں جنہوں نے آپ کی زندگیوں کو بدلنا ہے، جس پر میری توجہ ہے کہ آپ کی اور آپ کی نسلوں کا ایمان اور سیرت بچ جائے، اور اس نور سے منور اور روشن ہو جائے جو نور آقا علیہ السلام کی حدیث پاک، تعلیمات اور سیرت طیبہ سے اور قرآن مجید کی آیات سے ہمیں ملا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق دے۔ انشاءاللہ تعالی اگلی نشست جو ہے وہ صحیح البخاری کی کتاب الایمان سے شروع ہو رہی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔